اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على في آخر كلامنا، جل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. صلى الله على النبي. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله، صدق اللہ العظیم. جتنی محبت ہے اتنا ذوق شوق سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد احترام معزز علماء کرام، علاقہ بھر سے آنے والی معزز شخصیات، ولی ابن ولی، خواجہ خواجگان، حضرت اقدس پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ عزیز احمد صاحب دامت وفیوزہم حفظہ اللہ تعالی. جس طرح پروردگار عالم نے ان کے والد گرامی کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھا، اور اب بھی ان کی قبروں کا فیض ہمیں نصیب ہے. اللہ کرے ان کا سایہ بھی تا دیر ہمارے پر، ہمارے اداروں پر اللہ سلامت رکھے. آپ نے سنا ہوگا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں. ان کا بیٹھ کر یوں کر کے دیکھ لینا یہی ہمارے لیے کافی. کل ہم مسکین پور شریف کے اجتماع میں تھے، اور اکابرین کا ایک، جس طرح عوام الناس کا یہاں اجتماع ہے، کل اولیاء اللہ کا اجتماع تھا. پوری دنیا سے، پاکستان کی ہر بڑی چھوٹی خانقاہ سے اللہ والوں کے چہروں کی زیارت ہو رہی ہے. اگر اس بات پر
کوئی مبالغہ نہیں، اللہ کی قسم علماء، فقہا، صلحاء کے مجمع کے اندر آسمان سے نور اترتا نظر آ رہا تھا۔ یہ عبقری کے جو بزرگ ہیں حکیم طارق محمود چغتائی صاحب میرے ساتھ تقریباً 2 ڈھائی 3 گھنٹے کے قریب بیٹھے رہے، اس سے زیادہ میرے خیال سے۔ میں نے کہا میں آپ کو ہر خانقاہ کے اندر دیکھتا ہوں۔ وہ کہہ رہے اللہ نے مجھے ترقی دی نے اللہ والوں کے صدقے سے، ورنہ آپ کو کچھ، اور وہ اللہ کا بندہ 11 ساڑھے 11 12 نہ مجھے ہلنے دیا نہ خود، ڈاکٹر شاہد علی اویسی صاحب حضرات ہی بیٹھے، کہ ورنہ سکون ہی مجھے اتنا، اور واقعی سکون تھا۔ یہ اللہ والوں کی ایک نظر ہوا کرتی ہے۔ میں رحیم یار خان کے علاقے میں، شاید میرے حضرت کو پتہ، مولویوں دی بستی، ہر کلین شیو داڑھی منڈا بچہ چھوٹا اس کے نام کے ساتھ مولوی ہے، ہر بچے کے ساتھ۔ تو میں اس ادارے کے اندر بیٹھا تھا کہ اللہ کی حضرت یہ آپ جنگل میں منگل دیکھ رہے، ایک خدا کا ولی گزرا، مسافر تھا، کچرے کے ڈھیر کے اوپر سے گزرتے ہوئے اس نے کچرے کو یوں کر کے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور یوں سونگ کے کہنے لگا یہاں سے تو قرآن حدیث کی مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ کب اسے جاننے کی دیر تھی، 309 سال ہو گئے اس ادارے کو قائم ہوئے، ہزاروں شیخ الحدیث یہاں سے تیار ہو کے چلے۔ یہ 2 مہینے جو ہوتے ہیں نا، اس طرح بھی بھائی محترم و مکرم قاری اللہ اجتہ صاحب ابھی آپ کے سامنے والہانہ انداز میں گفتگو فرما رہے تھے، اور ایک لسٹ ان کے ہاتھ میں تھی۔ یا تو 2 مرتبہ سے میرے ہاتھ میں یہ کہا، ہاتھ آج کل میرا اٹھ نہیں رہا، تو میں سمجھا پہلے میرا بازو نکل گیا، پھر ایکس وغیرہ اتروائے، مطلب پٹھا کمزور۔ میرے خیال سے میں نے دسمبر، جنوری اور فروری یا مارچ کی تقریباً، آج 21 تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ ماں فرما کم سے کم 8 سے 10 ہزار طلباء کرام کے سروں پر پگڑی باندھی، یہ ہاتھ پھر کے، اور یہ تو صرف ایک عبدالحنان جس جلسے میں گیا، میرے شیخ پتہ نہیں کہاں پہنچے، میرے مربی کہاں پہنچے، پوری دنیا کے، پورے پاکستان کے کونے کونے میں۔ پرسوں ترسوں پتہ نہیں کہاں بیٹھے تھے، جب میں نے کہا یار نہ پانی نہ بجلی نہ گیس، لیکن قرآن کی بہاریں یہاں بھی موجود ہیں۔ پینے کو پانی میسر نہیں، لیکن قرآن یہاں موجود ہے۔ لائٹیں نہیں ہیں، پنکھے نہیں ہیں، ہاتھ کو چادروں کے پنکھوں سے میں کہا دیکھو قرآن یہاں بھی موجود ہے۔ یہ اللہ کا قرآن، اللہ کی رحمت ہے، اتنا مہربان ہے، اللہ کے بندوں کے پیچھے جا رہا ہے کہ آج میری رحمت والی چادر میں آ جاؤ، کل ترسو گے، تم ادھر کھڑے ہوگے، میں ادھر کھڑا ہوں۔ آج یہ ہمارے دروازے پر ہے، آج اس کی رحمت، اس کا فیضان اتنا سستا ہے کہ اصل نہیں نقل۔ اور یہ 2-3 ماہ جو ہوتے ہیں اداروں جو اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں، تو مدارس کے امتحان ہوتے ہیں، جو ہمارے بڑے طلباء کرام ہیں جو درجہ کتب میں درجہ حدیث میں ہوتے ہیں، وہ رمضان المبارک کی یہ پچھلا مہینہ شعبان اور رمضان، اس میں انہوں چھٹی ہوتی پورے سال میں، وگرنہ اداروں میں چھٹی نہیں، صبح 4 سے لے کے رات 11 بجے تک یہ مختلف علماء کرام، ہمارے مفتی صاحب بیٹھے الحمدللہ، بہت ہی پیارا انہوں نے امیر ہیں ضلع حفظ آباد کے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے، اور بڑا پیارا صراط مستقیم کورس جو تھا، کتنے دن کا تھا جی؟ 100 مہینے کا، 40 دن کا۔ اور میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ اضافہ ہی ہوا ہے جوک در جوک، الحمدللہ مائیں بہنیں اپنے کاموں کو، تو اگر یہ پیغام ہر مسجد میں شروع ہو جائے، اور انشاءاللہ ہوگا، انشاءاللہ آہستہ آہستہ گاہے گاہے، اگر دنیا میں ہمیں سائنس میں ترقی کی تو انشاءاللہ دین کے اندر بھی ترقی ہو رہی ہے۔ گھر گھر میں قرآن کا حافظ ہے، گھر گھر میں بچیاں ہیں، عالمہ ہیں، اور یہ صرف قرآن کا حافظ نہیں، گھر گھر میں دینی ادارہ ہے، اور خاندان خاندان نسل در نسل قرآن کے ادارے بچیوں کی صورت میں قائم ہو رہے ہیں۔ تو ہر ایک مدرسے والے کی کوشش ہوتی ہے دسمبر، جنوری، فروری اور مارچ، رمضان المبارک سے پہلے اپنی کارکردگی دکھائے کہ ہم نے 32 بچے حافظ بنائے، ہم نے 20 بنائے، 30۔ مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ کوئی تو ہوگا۔ حضرت خالد صاحب سے فرماتے حضرت جی ہمیں تاریخ دیجئے، عرض کرتے ہیں، کہتے کوئی اجی یا رمضان کے بعد نہیں، حضرت آپ کی مہربانی رمضان سے پہلے تاریخ، پہلے حضرت رات کو دے دو، اخیر عصر کے بعد آپ سے دعا وجہ۔ آپ حضرات ان مہینوں میں اللہ کے نام پر جو جمع جوڑی ہوتی ہے اس میں سے خرچ نکالتے ہو،
اللہ کے نام پر آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہو، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا وہ مال جس مال کو آپ مال میں سے نکال کر مال کو پاک کریں گے، یعنی زکوٰۃ، آپ کے مال کا میل. اچھا بھائی، میل کچیل کچرا کچرا گھر کا جھاڑو دے کر الماری میں رکھتے ہیں کہ کچرا دان میں ڈالتے ہیں؟ بولیں، کچرا دان میں ڈالتے ہیں. دیکھو ہمیں کون بے عقل کہتا ہے؟ ہم ذی شعور لوگ ہیں، ہم عقل مند ہیں. اگر ہمیں گندگی صاف کرنی آ گئی تو اچھائی لانے کا ہمیں طریقہ بھی آئے گا. تو کچرا اٹھا کر چوکوں چوراہوں میں جب رات کو جھاڑو دی جاتی ہے تو اس کو آگ لگائی جاتی ہے کہ ہوا کے ذریعے واپس پلٹ کر ہمارے گھروں کے اندر نہ آئے. آپ کچرا محفوظ نہیں کرتے، آپ کچرے کو ضائع کرتے ہیں. ہم آپ کے مال کے کچرے کو محفوظ کرتے ہیں. میل ہی نا زکوٰۃ، مال کا میل ہے زکوٰۃ. آپ ہمیں میل دیتے ہو، میل 1,00,000 میں سے 2,500، 40% اور 1,00,000 میں سے 97,500. اور وہ بھی اللہ کہتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جو تیرے مال میں میرا مال ہے نا، جو اللہ کی راہ، وہ آپ کو میرا تو نہیں، ان حضرات کا احسان مند ہونا چاہیے جو آپ حضرات کے میل پر، کچرے پر اتنی محنت کرتے ہیں کہ 1.5 سال کے اندر اس کو قرآن کا حافظ بنا کر آپ کی جھولیوں میں واپس لٹا دیتے ہیں. آپ 500 روپے کی رسید کٹواتے ہیں، کبھی یہاں کے ادارے والوں نے آپ سے کہا نہیں یہ تھا وہ تو 5 لاکھ لوں گا آپ سے. اگر اس 500 میں سے 200 اور کم کر دے پھر ہم بھی دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے. حضرت پچھلی دفعہ آپ نے 500 روپے کی رسید کٹائی تھی، یار اس دفعہ نہیں میں دے سکتا. اچھا جی کوئی بات نہیں. کبھی ہمارے دل سے آ نکلی اور نکلے گی بھی نہیں. لیکن ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے سوائے آپ کے مال کے، میل کے، اور وہ بھی آپ کو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے. اگر ہم آپ کو آپ کے میل کو خرچ کرنے کے، محفوظ کرنے کے ذرائع نہ بتائیں تو آپ اپنا میل لے لے کے پھریں، آپ کا میل صحیح جگہ مال استعمال ہی نہ ہو. میں نے حضرت درخواسی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں راجن پور بچیوں کی دوپٹہ پوشی میں نے کہا ہے کوئی اس ادارے کے ساتھ گندم کا تعاون کرے؟ ایک رئیس کھڑے ہوئے کہ جی 50 بوریاں میرے لکھو. میں نے کہا جی صاحب والدہ کی طرف، بیگم کی طرف سے لکھو. انہوں نے کہا 50 اور لکھو. میں نے نعرہ لگوایا، میں نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے، مدرسہ آپ کا احسان مند رہے گا. وہ کھڑے ہو کے رونے نہ لگ گئے، بزرگ تھے. کہا عبدالحنان عقل دی گال کر. میں کہا کیا تھی بابا؟ کہنے لگے تو میرا احسان مند نہیں، میں تیرا احسان مند ہوں. خدا کا شکر ہے میرا پیسہ کہیں اور لگ جاتا، آپ نے میرے پیسے کو صحیح جگہ لگایا ہے اور ایسی جگہ میرا پیسہ محفوظ ہو گیا کہ جہاں سے مجھے قیامت کے دن وہ دیا جائے گا جو میرے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ ادارے اپنی کارکردگی آپ کو ان 2 مہینوں میں رمضان سے پہلے دکھاتے ہیں کہ جو آپ نے گندم کا عشر دینا وہ ضائع نہ ہو، جو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے وہ ضائع نہ ہو. عموماً ہمارے ہاں شعبان اور رمضان میں زکوٰۃ دیتے تاکہ ثواب زیادہ ملے. میں فتویٰ تو نہیں دیتا، مفتی تو نہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ رمضان میں ثواب زیادہ ملے نہ ملے، ضرورت کے وقت ضرورت مند کے کام آ جانا 100 گنا ثواب سے زیادہ ہے. ہم انتظار میں ہیں اور محنت ہو رہی ہے. انشاءاللہ وہ ایسا ایک وقت آئے گا جب آپ لوگ خود، ہم اللہ کے دین اور قرآن کی اہمیت رو رو کر، دعائیں کر کر کر، ممبر پر بیٹھ کر بیان کر کر، اور تدریس اور تصنیف کے ذریعے اور خانقاہوں کے نظام کے ذریعے آپ حضرات کے دلوں کے اندر قرآن، ایمان، اسلام کی اہمیت اتنی بھر دیں گے کہ انشاءاللہ آپ خود اپنا مال لیے پھرے ہوں گے. میرے یہ دینی ادارے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہم پورا ملک پھرتے ہیں. اور آج بھی میرا 4تھا بیان ہے. یہ رات میں 2:30 پونے 3 بجے کوٹ ابدو سے نکلا. حضرات کی دعائیں، کل بھی مجھے سارے حضرات لے کے بیٹھے ہوئے تھے.
اور ترقی، تھکنا اللہ مدد کرے گا، اور ترقی اللہ مدد کرے گا، جایا کر جایا کر جایا کر۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ کارکردگی اداروں کی معاشی لحاظ سے، خوراک کے اعتبار سے میرے خیال سے 0.0 ہے، اور کارکردگی کے لحاظ سے۔ اچھا ایک اور بات بتائیے، ابھی بجٹ آئے گا، خسارہ، اور ہر حکومت نے خسارہ دیا، بجٹ ہے، ہم نے عوام کو اتنا فائدہ دیا، بجٹ اتنا آیا تھا، 500 ارب روپے کا خسارہ، ٹھیک۔ اسکول والے بچے اتنے پڑھ کے گئے، فیسیں اتنی آئی، خسارہ۔ پرائیویٹ محکمے والے اتنے آئے، اتنے پڑھ کے گئے، خسارہ۔ اور گورنمنٹ کے محکموں والے، ہماری کارکردگی ایک کمپنی خسارے میں، پی آئی اے خسارے میں، بابڈا خسارے میں، سب خسارے میں۔ کبھی ہم نے بھی آپ سے کہا کہ خسارے میں؟ ہر ایک نے اپنی کارکردگی دکھائی بند کمرے میں، ہر ایک نے اپنی کارکردگی دکھائی اپنوں میں، ہر ایک نے اپنی کارکردگی دکھائی ہم ذہن والوں نے، ہم آنکھ، ہم گفتگو والوں نے۔ لیکن جب ہماری کارکردگی دکھانے کی باری آتی ہے، ہم بند کمرہ نہیں کرتے، کھڑکیاں دروازے بند نہیں کرتے، صرف اپنوں کو نہیں بلاتے، ہم 10,000 اشتہار چھپوا کر پورے علاقے میں، پینا فلیکس پورے روڈوں کے اوپر، میسیجز کے ذریعے پیغام ہر عوام کے موبائل میں، اور کارڈ لے کر دروازے پر جہاں ملے، حاجی صاحب یاد رکھنا، حاجی صاحب یاد رکھنا، جلسہ آ رہا ہے۔ پھر اللہ اکبر، جہاں لائلن کی جوتی، جہاں زکوٰۃ کے کپڑے، وہ بھی علاقے میں سب سے کپڑے والی دکان پر سب سے ہلکا کپڑا، جوتی والی دکان پہ سب سے جوتا کپڑا، جوتا جب یہ استعمال کرتا ہے، ہفتے میں 5 دن دال کھاتا ہے، گوشت، جب تک ہمارے گھر میں کوئی مرے گا نہیں، جب تک اللہ نہ کرے ہمارے میں کوئی بیمار نہیں ہوگا، ڈاکٹر کو پیسہ دے دے کے تھک نہیں جائیں گے، علاج کرا کرا کے تھک نہیں جائیں گے، پھر وہ مریل سا بکرا جس کو ہر 5 منٹ بعد موشن لگ رہے ہوں، اور مدرسے کے طالب علم اس کی پوٹی دھو دھو کے تھک گئے ہوں، پھر وہ بکرا ہمارے پاس آئے گا، جی آپ یہ لیجئے اور دعا کریں۔ خدا کی قسم ہم بکرے کو دیکھتے ہیں اور مریض کو دیکھتے ہیں، اس کے لیے دعا کریں کہ اس کے لیے دعا کریں؟ بتاؤ، اتنا قرآن سے تم مظلوم نہ قرآن کو کرو۔ ایسے ایسے مدارس میں دکھاؤں بھی، گنواؤں بھی، فون نمبر دوں، عملہ پڑھانے والا 8 مہینے سے بغیر تنخواہ کے پڑھا رہا ہے، اس امید پر کہ اہل خیر رمضان میں خیر کریں گے تو ہمارے گھروں کی چوچ کے چولہے جلیں گے۔ لیکن ہم نے تو پچھلے سال کہا تھا مار گئے، اس سال پتہ نہیں آپ کون سا فارمولہ دیں گے انشاءاللہ تعالی، کوئی تیار کیا ہوگا۔ لیکن پھر ہر دینی ادارہ، بچوں کا ہو یا بچیوں کا، موبائل کے ذریعے روزانہ آپ دیکھتے ہیں اپنی کار۔ استاد کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے مدرسے کے اندر 25 بچے تھے، 5 بچے جنہیں وفاق کا امتحان دیا، 15 بچے جو قرآن کے حافظ بنے۔ بھئی وہ کیسے بنے؟ ہمارے پاس کوئی مشین ہے؟ تم قرآن کا حافظ نام دو، یہ مفتی جبیل، مفتی صاحب، شفیق صاحب، یہ پیر جی، سارے حضرات علماء، مولوی خالد صاحب، ان سے پوچھو کیا میرے نبی نے نہیں فرمایا جو اللہ کے قرآن کا حافظ بن گیا اس نے نور نبوت کو، علم نبوت کو اپنی روح اور اپنے دل کے درمیان محفوظ کر لیا ہے۔ فرق یہ ہے علوم نبوت تو اس کے پاس ہے، تاج نبوت نہیں ہے، علوم نبوت تو اس کے پاس ہے، اظہار نبوت کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ یعنی جو آمنہ کے لال کو لوح محفوظ سے حرا کے دامن میں اللہ نے عطا فرمایا تھا، ایک یہ 5 سال کا بچہ یہ سادہ سا 150 روپے کا رومال بندوا کر حضرت کا پیار لے کے گیا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم یہ قرآن کی آیتیں نہیں لے کے گیا، نبوت کا علم اپنے سینے کے اندر لے کے گیا ہے۔ اب یہ چراغ، یہ قندیل، یہ روشنی ہم نے آپ کے حوالے کی ہے، معافی چاہتا ہوں اللہ کے واسطے، اسے آپ دنیا کی روشن خیالی کی روشنی میں اس روشنی کو مدب نہ کرنا، ورنہ قیامت کے دن ہم آپ کے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں گے کہ اللہ ہم نے لائلن کی جوتیاں اور لوگوں کی زکوٰۃ کے کپڑے پہن کر پروردگار عالم 5 دن 2 ٹائم
کچی چنے کی دال کھا کر مولا ہم نے قرآن ان کے سینوں تک محفوظ کیا، ہم نے دن کے اجالے میں اللہ نے پڑھایا، رات کے اندھیرے میں ہم نے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے مانگا، لیکن اللہ تیرے بندوں نے قرآن کے حافظ کی قدر کوئی نہیں کی۔ کپڑے تو تم نے بنوانے ہیں، جوتے تو تم نے لے کے دینے ہیں، بال تو آپ نے اپنے بچوں کے کٹوانے ہیں، کھانے تو آپ نے بچوں کو کھلوانے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن کی بہار موجود تھی، ہم نے آپ کے سینے میں محفوظ کر دی، لیکن قدر نہ کی۔ آپ نے کبھی ہمارے سے پوچھا قرآن لباس کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن کردار کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن چہرہ بنانے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دو آئینے ہیں اور آئینہ منصف ہوتا ہے، آئینہ منصف ہوتا ہے، آئینہ منصف ہوتا ہے۔ آپ آئینے سے انصاف مانگے، وہ آپ سے دو نمبری نہیں کرے گا، وہ آپ کو منوعاً ایک ایک چیز دکھائے گا۔ وہ کیا؟ آپ کھڑے ہو جائیں، آئینہ کہے گا داغ ہے، آپ وہ منصف ہے، آئینہ کہے گا یہ۔ امی کہہ رہی ہے واہ واہ میرے بیٹے، تو نے تو کیسے پیارے کپڑے پہنے۔ امی بیوی کہے گی کیا ایک بات ہے، یہ رنگ میں نے پسند کیا تھا۔ کیا آپ نے بیوی کی بات نہیں مانی، آپ نے امی کی نہیں مانی، آپ نے باپ کی تعریف نہیں مانی، آپ وہ 5 روپے کے آئینے کے آگے کھڑے ہوئے، اب ماں صحیح کہہ رہی ہے، اب باپ صحیح کہہ رہا ہے، اب بہن صحیح کہہ رہی ہے۔ ایک آئینہ دنیا کی خوبصورتی بتاتا ہے اور ایک آئینہ آخرت کی خوبصورتی بتاتا ہے۔ دنیا کی خوبصورتی کا آئینہ بازار میں ملے گا اور آخرت کی خوبصورتی کا آئینہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے عزیزو، اپنے چہرے کو آئینے کے آگے کھڑا کر کے انصاف مانگتے ہو۔ اپنی زندگی جو اس وقت گزر رہی ہے، کاروبار میں، معاملات میں اور بول چال میں، سیاست میں، تدریس میں، تصنیف میں، معاملات میں، کاروبار میں، دکانداری میں، اس ساری زندگی کو مصطفیٰ کی سیرت کے آئینے میں ٹٹولو۔ اگر یہ زندگی تمہیں وہاں ملتی ہے تو بسم اللہ، اگر نہیں ملتی تو پھر فکر آپ کو بھی کرنی چاہیے، فکر مجھ کو بھی کرنی چاہیے۔ میرا بازار جائیں گے، گوشت والی قصاب کی دکان پر، خواہ اس نے گوشت کو پانی لگایا ہو، لیکن آپ اس کے گوشت سے اس وقت مطمئن ہوں گے جب اس کے گوشت کے اوپر نیلے رنگ کی سٹمپ دیکھیں۔ پتہ لگے گا ڈاکٹر سے تصدیق شدہ، بیماری سے پاک، جراثیم سے پاک، وائرس سے پاک۔ ڈاکٹر کی مہر بتلا رہی ہے کہ آپ اس کو بے فکر ہو کر گھر لے جائیے، یہ گوشت آپ کے نقصان کا نہیں فائدے کا سبب ہے۔ میرے محترم، اگر آپ گوشت لانے میں مہر سے مطمئن ہوتے ہو تو بچوں کے کپڑے بنانے میں، بچوں کے لیے مکان بنانے میں، بچوں کو کاروبار کروانے میں، ان کی کٹنگ اور ان کی صورت بنانے میں، ان کے لباس اور کردار میں مصطفیٰ کی رجسٹرڈ شدہ تعلیم کو، آپ علیہ السلام کی جس کپڑے پر مہر ہو، جس کھانے پہ مہر ہو، جس دسترخوان پہ مہر ہو، اگر آپ ڈاکٹر کی مہر سے مطمئن ہیں تو میرے محترم ایمان کامل اس درجے پر پہنچے گا۔ کب؟ جب ہم مصطفیٰ کی مہر سے مطمئن ہو جائیں گے۔ ہم دیکھیں اس لباس پہ میرے نبی کی مہر ہے، اس کپڑے پر میرے نبی کی مہر ہے، یہ میں نے مکان بنایا نبی کی مہر ہے، کاروبار کا لین دین نبی کی مہر ہے، حضور کی سیرت کی مہر ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، بیوی نے لا کر سالن رکھا، اپنی بیوی کو دیکھتے کیا تو عمر کو جنت میں جانے سے روکتی ہے؟ بیوی کہنے لگی عمر خدا تیرا بھلا کرے، رحم کر اپنے پر، بیوی میں ہوں اور عمر کی بیوی۔ اللہ اکبر! کلمہ پڑھا حضرت عمر نے، مسکرا کے مصطفیٰ نے دیکھا، واہ واہ عمر، تیرے کلمہ پڑھنے پر زمین کا کوئی شیطان ایسا نہیں جو تیرے سے ڈرتا نہ ہو، آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں تیرے ایمان لانے پر جو آج فخر نہ کرتا ہو۔ میرا حضرت عثمان غنی چھت پہ کھڑے، بالکونی میں سے دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر کے سر پہ پگڑی ٹوپی کوئی نہیں، پیر ننگے، دوڑ رہے، عمر عمر 22,55,555 مربع میل کے اوپر، اور ٹھہر جا، کیا ہوا؟ کسی لشکر نے نہیں، بیت المال کا محافظ ہوں، میرے اوپر ذمہ داری ہے، بیت المال میں مسلمانوں کا ایک اونٹ بندھا ہوا تھا، رسی توڑا کے بھاگ گیا، میں ننگے پیر اس اونٹ کو پکڑ رہا ہوں، اگر وہ اونٹ آگے پیچھے ہو گیا تو کل قیامت کے دن عمر اس اونٹ کے بدلے ساری نیکیاں دے دے تب بھی نہیں بچ سکے گا۔ یہ مہر کہاں لگی؟ دیانت کی، بیت المال تھا، حکمران تھا، سب کچھ کر سکتا تھا، کھرے کا کھرا، کالے کا کالا، کالے کو کھرا کر سکتا تھا، لیکن عمر کو پتا تھا جس معاملے پر محمد کی تصدیق شدہ مہر لگ گئی ہو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہے، وگرنہ تم دنیا کے لاکھ عملوں کو حضور کی تصدیق شدہ مہر کے خلاف کرو، خدا کی قسم وہ عمل قبول نہیں ہو سکتا، وہ عمل مردود ہی ہو سکتا ہے۔ میرے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، بیوی سے تو چاہتی ہے میں جہنم میں جاؤں؟
بھی کہنے لگے عمر رحم کر. کہا پھر 2 سالن کیوں رکھے میرے آگے تو نے؟ وہ کہنے لگے عمر اللہ تیرا بھلا کرے، دن میں مخلوق کی خدمت اور رات کو اللہ کے آگے روتا ہے، لگتا ہے تیری آنکھیں کمزور ہو گئیں، اے عمر لگتا ہے نیند کا غلبہ، آپ کھانا کھو سو جاؤ. وہ کہنے لگے میں تیرے سے کیا پوچھ رہا ہوں کہ 2 سالن ایک دسترخوان پر کیوں آئے؟ وہ کہنے لگے عمر ذرا دیکھ تو صحیح، اللہ کی قسم ایک برتن ہے اور اس میں 1 سالن ہے. عمر نے پیالہ اٹھایا سالن کا اور یوں کر کے کنارے سے اوپر جو تری تھی اس کو نچوڑا. فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہلکا سا گھی ہے. فرمایا اللہ کی قسم گھی علیحدہ سالن ہے، سبزی علیحدہ سالن ہے، تو نے 2 سالن ایک جمع کر دیے. عمر اس کا جواب اللہ کو نہیں دے سکتا. پھر مدینہ شریف میں جہاں بیٹھے تو رخ حضور کی قبر گھر کی طرف موڑا کہ اس روزے والے کو میں نے دیکھا ام سلمہ کے گھر تشریف لائے رضی اللہ عنہا تشریف لائے. اے ام سلمہ روٹی سوکھی ہے، ام سلمہ کوئی پانی میں ڈبو دے یا گھی کی کوئی تری ہے جو ام سلمہ اس کو چپڑ لوں میرے سے کھائی نہیں جا رہی. اماں گھی کا ڈبہ لائی زیتون کا. حضور نے جھانک کے دیکھا پیندے کو اندر زیتون لگا تھا، جیسے روٹی پکتی ہے چولہے میں پھونک مارو کالے کالے ذرات آتے ہیں، وہ ڈبے کے اندر ذرات تھے. ام سلمہ کہتی میں نے ہاتھ ڈال اور یوں کر کے روٹی کو چپڑ دیا. اللہ اکبر. جب باہر وہ کالے ذرات کے ساتھ نکلے رحمت والے نبی نے یوں لقمہ بنایا اور کھایا. فرمایا ام سلمہ اللہ کا شکر ہے، اگر نہ شکری کروں تو قیامت کے دن اس ٹکڑے کا بھی مجھے خدا کو حساب دینا پڑے گا. میں اپنے دسترخوان کو نبی کے آئینے میں لے کے جاؤں، میں اپنی نماز میں اپنے روزے کو، میں اپنی زکوٰۃ میں اپنے حج کو حضور کی سیرت کے آئینے میں دیکھوں. ہے تو بسم اللہ، اگر نہ بھائی خیر منائیں. حضرت نے جانا ہے میرے خیال سے ارادہ تو ہمارا دل تو نہیں تھا، ہمارا تو کہا کہ صبح تشریف لے کے جائیں، لیکن اگلے جلسے والے ڈاڈے لوگ ہیں بہت سارے. السلام علیکم. انہوں نے مجھے پہلے فرمایا تو تقریر شروع کرتے میری جانیاں ویکھی. میں کہ اللہ پاک ان کا سایہ بار بار اللہ انہیں آتا لے جاتا رہے. بس مختصر سی بات، ملک پاکستان کے معروف نعت خواں سید عزیز الرحمن شاہ صاحب بھی تشریف لا چکے. میں نے اشارہ کیا، میں کہا آپ چائے پیو. انوار شاہ سے بھی میں نے کہا تھا کوشش کریں شاید وہ بھی پہنچ جائیں. بس مختصر دعا کر کے رخصت ہو، درود شریف پڑھیں تاکہ بات کا تسلسل جاری رہے. یہ موضوع آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کو تھوڑا سا اور آگے لے چلے کہ بس ختم کر دیں؟ کون چاہتا ہے کہ آگے لے کے چلے میرے بھائی؟ جزاک. سنو گے تھوڑی دیر کے لیے؟ یہ بات میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عید کی خوشیاں آ رہی ہیں. ہر امیر، ہر غریب، ہر متوسط طبقے والا اور ہر ہائی فائی والا وہ آج کیا کرے گا؟ وہ عید کے دنوں میں اپنے بچوں کا یا تو مستقبل بنائے گا. اس کی خواہش یہ ہوگی کہ میں بچوں کی خوشی پوری کروں، یا تو اس کی خوشی پوری کرنے میں مستقبل بنائے گا یا اس کے مستقبل کا بیڑا غرق کر دے گا. یا مستقبل بنائے گا یا مستقبل کا بیڑا غرق کرے گا. تو میرے اپنی ہر زندگی کے حصے، بیٹی کی شادی نبی کے کردار کے آئینے میں لاؤں، بیٹے کی شادی نبی کے کردار کے آئینے میں لاؤں. میں نے سونا ہے، اپنے سونے کو نبی کے کردار میں لے کے آؤں. میں نے جاگنا ہے، میں نے کپڑے بدلنے ہیں، میں نے نہانا ہے، میں نے کرتا اتارنا ہے، میں نے کرتا پہننا ہے، نبی کے کردار میں اس وقت. اور میرے یار مجھے یہ بتاؤ، جو نبی ہمیں باتھ روم میں جا کر بیٹھنے کا طریقہ بتلائے اور کتنی دیر بیٹھ کر کیا کرنا ہے وہ طریقہ بتلائے، کیا میرا نبی آپ کو ہمیں جنت میں جانے کا طریقہ نہیں بتلایا؟ آج ہمارے معدوں کی بیماری کیوں ہے، قبض کیوں ہے؟ ہم نے سنت کے خلاف استنجے خانے میں جانا چھوڑ دیا. پیشاب کرنے کی، روٹی کی نہیں، پیشاب کھانے کی نہیں، نماز کی نہیں، روزے کی نہیں، پیشاب کرنے کی علماء فرماتے 36 سنتیں ہیں. 36 سنتیں جس میں مجھے چند ایک یاد ہیں. الٹے پاؤں سے اندر جانا. حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ باتھ روم میں جانے لگے، دایاں پاؤں باتھ روم کے دہلیز کے اوپر رکھا، غش کھا کے زمین پہ گر گئے.
مرید کہنے لگے دل کا عارضہ ہو گیا، سینے میں بیماری ہو گئی، سینے میں درد ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پانی کے چھٹے ڈالے، ہوش آ گیا، آپ کو پانی پلایا۔ حضرت جی کیا بات ہے؟ کہا خدا کا شکر ہے عبدالرحیم بچ گیا، 45 سال کے بعد سنت کے خلاف قدم اٹھنے لگا تھا۔ 45 سال کے بعد حضرت جی کیا ہوا؟ فرمایا او لوگو، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، چلنے میں، پھرنے میں مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کوئی نبی کی سنت کو ترک کیا ہو۔ آج باتھ روم میں جاتے ہوئے غفلت میں دایاں پاؤں اندر جانے لگا، بایاں پاؤں سے باتھ روم میں جاتے ہیں، دائیں سے واپس آتے ہیں۔ فرمایا لوگو، آج سچا پاؤں میں اندر رکھ دیتا تو کملی والے کی سنت کے خلاف ہو جاتا۔ 'میرا بھائی اللہ اکتا صاحب ابھی مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتلا رہے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی دستار بندی ہوئی، سالانہ جلسہ ہوا، دعا ہوئی، عصر کی نماز کے بعد جلسہ ختم ہوا، دعا ہوئی، لوگوں نے نماز کی تیاری شروع کر دی، اقامت ہوگی، اذان ہو گئی۔ حضرت اقدس والا مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ جب وہاں سے اپنے اسٹیج سے اترنے لگے، لوگوں کا ہجوم تھا، اللہ اکبر، کوئی مصافحہ کر رہا تھا، کوئی چینی پڑھوا رہا تھا، کوئی چنوں پہ دم کروا رہا تھا، کوئی سر پہ ہاتھ پھروا رہا تھا۔ یہ اللہ اکبر لوگوں سے ملتے جلتے، لوگوں کی صفوں کو چیرتے چیرتے جب مسجد میں پہنچے، نماز پڑھ لی، سلام پھیرا، موٹے موٹے آنسوؤں سے گنگوہی رحمت اللہ علیہ رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا حضرت کیا بات ہوئے؟ فرمایا گنگوہی لٹ گیا۔ اللہ اکبر، کوئی چور نہیں، کوئی ڈاکو کوئی نہیں۔ حضرت والا کیا بات ہے، آؤ کیوں لٹ گئے؟ فرمایا او لوگو، رب کعبہ کی قسم میں لٹوں نہ تو کیا کروں؟ حضرت والا کیا ہوا؟ فرمایا گنگوہی کی 22 سال کے بعد تکبیر اولا فوت ہو گئی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ حرم کے اندر بیٹھے ہیں، ایک آدمی دھوانا تربوز لے کے آیا، اللہ اکبر، اور آپ کے سامنے کہنے لگا کھیتوں میں سے خود توڑ کے لایا، حلال کے کھیت ہے، محنت کرتا ہوں، خود توڑ کے لے کے آیا، اللہ والے کھا لے گا، میرا کلیجہ ٹھرے گا۔ آپ نے فرمایا اٹھا کے رکھ دو، تھوڑی دیر میں کھا لوں گا۔ کہنے لگے نہیں نہیں حضرت جی ابھی آپ کو کھانا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا ایھا المحدثون، ایھا المعلمون، ایھا الفقہاء، آ جاؤ معلمین، آ جاؤ محدثین، آ جاؤ فقہاء، آ جاؤ، سارے کے سارے بیٹھو۔ تربوز سامنے رکھ دیا، کہنے لگے کیف اکل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے بتاؤ کملی والے نے کاٹ کے کھایا تھا یا اسے توڑ کے کھایا تھا؟ سارے علماء اکرام کہنے لگے حضرت اس بارے میں تو ہم نے آج تک سوچا کوئی نہیں۔ وہ آپ کا خادم کہنے لگا اللہ والے کھا لے، بڑی منت مرادوں سے لے کے آیا کہ میرے ہاتھ کی بیجی فضل کا تربوز کھائے گا۔ آپ نے فرمایا گلے لگ جا، برداشت کر لوں گا، ماتھا چوم لے، چموا لے، یہ انتظام کر لوں گا، تو کہے میں کندھوں پہ اٹھا کے میں تجھے گھر تیرے چھوڑ آؤں گا، لیکن تربوز کھانے سے معذرت ہے، میں اس کے مدینے میں رہتا ہوں، اس کے شہر میں رہتا ہوں، دن رات میرا اس کے روزے پہ آنے جانا ہوتا ہے، دن رات میں ان کے روزے کی جالیوں میں کے سامنے بیٹھ کر اپنے عشق کا اظہار کرتا ہوں۔ اگر توڑ کے کھا لوں تو انہوں نے کاٹ کے نہ کھایا ہو، اگر کاٹ کے کھا لوں تو توڑ کے نہ کھا لیا ہو۔ کہ تیرے تربوز کے چکر میں میں ان کی ناراضگی لینا نہیں چاہتا، تیرا تربوز کھا کر میں حضور کے روزے پر جا کے سلام کرو۔ آپ جواب نہ دیں اور کہہ دیں امام مالک بڑا آج کے رسول بھی نہ بڑھتا ہے، آج تربوز میری سنت کے خلاف کھا کے آ گیا ہے۔ کون امام مالک رحمت اللہ علیہ؟ آج کے رسول ہے، تیرے میرے عشق کا اظہار کپڑوں سے ہوگا، آپ کے میرے عشق کا اظہار مکان کے اوپر لائٹنگ سے ہوگا، آپ کے میرے عشق کا اظہار میرے عزیزوں کھانے سے ہوگا، آپ کے میرے عشق کا اظہار ناروں سے ہوگا، آپ کے میرے عشق کا اظہار طرح طرح کے رنگوں سے ہوگا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے عشق کا اظہار دیکھ لو، اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب جنازہ اٹھا امام مالک مسلمانوں کے چوتھے امام کا، امام مالک کا جب
جنازہ اٹھا، غسل دینے والوں نے غسل دیا، ہبڑ تبڑ مٹ گئی، ہائے ہائے پڑ گئی۔ لوگ کہنے لگے کندھوں پر تو گوشت ہی کوئی نہیں، کندھوں پر تو کھالی کوئی نہیں، چمڑا کوئی نہیں۔ لوگ گھر والوں سے پوچھنے لگے کیا ہوا، کسی نے مارا؟ کہا نہیں نہیں۔ جیلے کاٹ کے آیا؟ کہا نہیں نہیں۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ جسم کے انگ انگ پہ چمڑا موجود ہے، کندھوں پہ چمڑا موجود کوئی نہیں۔ کہا اللہ والے تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، ہمیں بھی پتہ کوئی نہیں۔ جنازہ اٹھا، 4 دن کے بعد شاگرد امام مالک کی قبر پہ بیٹھ کے رونے لگ گئے کہ مرد کلندر مالک نام کے بندے تو دنیا میں آ جائیں گے، لیکن امام مالک کا عشق کہاں سے لے کے آئیں گے، نبی سے اظہار محبت کہاں سے لے کے آئیں گے؟ عرض کرنے لگے حضرت جی کیا بات ہے، تم نے اس میں کیسا عشق دیکھ لیا؟ فرمایا تم نے کندھوں کا کپڑا پھٹا نہیں دیکھا، چمڑا ادھڑا نہیں دیکھا، گوشت کٹا نہیں دیکھا۔ مدینہ شریف میں 17 سال رہا، کبھی بھی رسول اللہ کے شہر کی بیچ میں گلی میں نہیں چلا۔ جب بھی مسجد نبوی میں آیا کرتا، جب بھی مسجد نبوی میں جایا کرتے، گلی کے کناروں سے چل کے کندھا دیوار کے ساتھ گھسٹ کے جایا کرتے کہ میرے بیچ میں چلنے سے حضور کے قدموں کی گستاخی نہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، سعادت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اکرام، اکابرین علماء دیوبند۔ دیوبند ایک فرقہ نہیں ہے، مسلک نہیں ہے۔ تم بازار میں نکلتے ہو، تمہیں پرندے والی دکان پہ پرندہ پسند آتا ہے، کپڑے والی دکان پہ کپڑا پسند آتا ہے۔ جب تم کپڑے واسے لیتے ہو، یہ نہیں دیکھتے ہو شیخ صاحب ہے، ملک صاحب ہے، یہ نہیں دیکھتے ہو بٹ صاحب ہے۔ کپڑے والی دکان پہ گئے، کپڑا پسند آ گیا، کہتا ہے یار میری مرضی، میں نے کپڑا خریدا ہے، مجھے کپڑے کی کوالٹی کا پتہ ہے، اس دکان سے کپڑا ملا، رشتہ دار کی دکان سامنے ہے، چاچے کی دکان سامنے ہے، سگے بھائی کی دکان سامنے ہے، اس کی دکان سے کپڑا ہی لیتا، دوسرے سے لیتا ہے، کہتا ہے یار میں معیار ویکھنا ہے، پرانی ویکھنا۔ اور میرے عزیزوں جب کپڑا لینے کے لیے معیار دیکھتے ہو، پرانی دیکھتے تو جنت میں جانے کے لیے برادری دیکھتے ہو، آمنہ کا لال کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ وہاں بھی تو آمنہ کا لال دیکھو نا جی۔ افسوس اس بات کا نہیں کہ بجلی مہنگی ہو گئی، افسوس اس بات کا نہیں یونٹ مہنگا ہو گیا، افسوس اس بات کا نہیں مہنگائی ہو گئی، ہر چیز مہنگی ہو گئی، افسوس اس کا بات کا ہے کہ کپڑا بنانے میں رشتہ داری کا خیال کیا، جوتا بنانے میں تعلق داری کا خیال کیا، اپنی آخرت بنانے میں ہم اپنے آمنہ کے لال کا خیال کوئی نہیں کیا ہے۔ حجت الاسلام اللہ اکبر مولا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر کس کے پاس گئے؟ حضرت مولا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ۔ یہ مرد قلندر اللہ اللہ اپنی خانقاہ کے اندر بیٹھا کر رہا تھا، اتنی دیر کے اندر آپ کا مرید آیا، آپ کا چاہنے والا آیا، آپ کا خادم آیا اور اپنے ہاتھ میں سے یوں کر کے تبرک نکالا، کپڑے میں چادر میں لپیٹ کر حضرت جی میں آپ کے لیے مدینہ شریف سے تبرک لے کے آیا۔ وارے مسلمان، میں بھی آس کے رسول، آپ بھی آس کے رسول، میرے عزیزوں مدینے کی کھجور کی گٹھلی نیچے گر جائے کہتا گستاخ ہے، رومال نیچے لگ جائے گستاخ ہے، مدینے کا سرمے کی شیشی نیچے گر جائے گستاخ ہے، سرمے کی پنی اس کا کور نیچے گر جائے گستاخ ہے، میرے عزیزوں رومال گر جائے گستاخ ہے، مدینے کے مکے کے زمزم کا پانی کا قطرہ فرش پہ گر جائے سارا گھر سر پہ اٹھا لیا۔ اور لوگوں تم نے مدینے والے کا اسوائی گرا دیا، آپ کا کردار گرا دیا، جو کھجور کی گٹھلی گرا دے گستاخ رسول ہے، جو پورے کے پورے دین کی دیوار گرا دے وہ آج کے رسول کیسے بن سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سفر پہ جا رہے ہیں میرے محترم مکرم دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سفر پہ جا رہے ہیں، غلام قنبر ساتھ ہے، صحابہ کی جماعت ساتھ ہے، دائیں بائیں آپ کے خدمتگار ہیں، حضرت علی نے یوں کر کے تلوار نیام سے نکال کے زمین پہ پھینک دی، کسی نے کو اٹھانے کی اجازت نہ دی، 2-4 قدم آگے گئے پلٹ کے واپس آ گئے، سواری سے نیچے اترے، نیام سے تلوار وہ جواب تلوار گری پڑی تھی، اپنی سواری سے اترے، تلوار اٹھائی، اپنے کپڑے سے صاف کیا اور یوں کر کے
اپنی نعام میں ڈالی، آسمان کی طرف مسکرائے اور مسکرا کے وہیں کھڑے کھڑے زاروں کا تار رونے لگ گئے۔ صحابہ کرام پریشان ہے، دشمن نے حملے کی طرف کوئی آرڈر تو نہیں دیا، کوئی خطرے کی گھنٹی تو نہیں بجی۔ علی ہنستا ہنستا رونے لگ گیا۔ غلام قمر آگے بڑھا اور کہنے لگا خدا علی تیرا بھلا کرے، بتا ابھی ہنس رہا تھا تو کیوں رویا؟ حضرت علی کی چیخ نکلی، رو کے کہنے لگے تمہیں کیا بتاؤں، آج مجھے رسول اللہ یاد آ گئے۔ صحابہ اکرام پریشان ہیں، علی رسول اللہ کیوں یاد آ گئے؟ فرمایا کچھ عرصہ پہلے جب خدا کے نبی کے ساتھ اسی راستے سے گزر ہوا، اللہ کے نبی کی تلوار خود بخود نعام سے باہر نکل گئی، زمین پر گری، کملی والا خود سواری سے اترا، ابو بکر عمر عثمان و علی صاحب تھے، سارے کے سارے اتر پڑے، حال سار کو آگے لپکا، آپ نے منع فرما دیا، خود اپنی تلوار اٹھائی اور اٹھا کر صاحب کی نعام میں ڈالی۔ اس جگہ آیا مجھے وہ منظر سامنے آ گیا، میں نے وہی عمل جان کے کیا تاکہ کملی والے کی یاد قیامت کی صبح تک اس جگہ زندہ رہ جائے۔ فرمانے لگے او لوگو اللہ اکبر، ہنسا اس لیے تھا کہ حضور نے ہنس کے دکھایا، رویا اس لیے اپنی یادیں چھوڑ گیا، میسا میسا کے لیے گنبد خضرا میں چھپ گیا ہے۔ تم مدینے والے کی بات کرتے ہو، اللہ اکبر، فرط محبت میں مدینے کی مٹی سے راہ نہ گیا۔ میرے عزیز اللہ اکبر، پیر ناصر الدین خاکوانی صاحب پچھلے دنوں فرما رہے تھے او لوگو مجھے کوئی مدینے کی مٹی دے کے چلا گیا، مجھے شک تھا مدینے کی ہے، مدینے کی کوئی نہیں۔ لوگ کہنے لگا جی میرا یقین کیجئے، میں آپ کا خادم خاص ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کو مدینے کی مٹی دے کے جا رہا ہوں، حضرت اسے قبر میں لے جانا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی قسم مدینے کی مٹی ہے۔ آپ فرمانے لگے میں نے اس ایمان والے کی بات پہ یقین کیا۔ یہ پچھلے دنوں خاکوانی صاحب مجھے لے کے بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا میں نے اس کی مٹی اس کی بات پہ یقین کیا، وہ مٹی میں نے جا کے اپنے بکسے میں رکھ دی۔ اللہ کی قسم سردی کا موسم تھا، میں نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا، میں نے کہا بکسہ کھول کے وہ مدینے کی مٹی کی زیارت کرا، کہ جب میری بیوی نے مٹی نکالی تو جس رومال میں مٹی تھی وہ رومال گیلا تھا، مدینے کی مٹی گیلی تھی، بکسہ گیلا تھا، بکسے کی جگہ گیلی تھی۔ میں سمجھ گیا، میں نے کہا اللہ جلدی مجھے مدینے بھیج دے، یہ مٹی مدینے دے آؤں۔ یہ مٹی رو رو کے گنبد خضرا والے کو یاد کر رہی ہے۔ زندہ باد۔ خدا تمہارا بھلا کرے، مجھے ہی آپ سے دعائیں چاہیے بس۔ اپنی زندگی کے ہر حصے کو اپنے لباس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتا پہن کے بیٹھے، بائیں آپ کی ہاتھ سے نیچے انگلیوں سے اوپر یوں کر کے آ گئی۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ؟ کیا روزانہ کپڑے بنتے تھے؟ آج کے رسول ہے، کیا روزانہ کپڑے بنتے تھے؟ کیا روزانہ لباس بنتا تھا؟ حضرت عمر کا قد 8 فٹ کا تھا، کم و پیش، اللہ اکبر، کرتا نواں پہن کے عمر منبر پہ بیٹھے اور اپنا عصا ہاتھ میں لے کے، سوٹا ہاتھ میں لے کے، اپنا درہ ہاتھ میں لے کے اعلان کرنے لگے، اسمعوا واطیعوا، او لوگو میری بات سنو، اس پہ عمل کرو۔ حضرت سلیمان فارسی سمیت ایک صحابی اٹھے، تلوار نے آپ سے باہر نکالی، کہنے لگے لا نسمع ولا نطیع، نہ تیری بات سنیں گے نہ عمل کریں گے۔ عمر جب تک تو نہیں بتائے گا تیرے پاس سے کرتا کہاں سے آیا ہے، ہم نہیں تیری بات سنتے، کرتا بتا کہاں سے آیا۔ حضرت عمر وہی منبر پہ بیٹھ کے اپنا عصا کونے میں رکھا، زاروں قطار رونے لگے، کہنے لگے سلیمان تو میرا ہمراز ہے، تو بکتا بکتا آیا تھا، تجھے رسول اللہ نے اپنے سینے سے لگا کے سلیمان ملنا کا، تو اٹھا اور صحابہ اٹھ گئے، میرے سے کرتا پوچھتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کل میری بیٹی اللہ اکبر حفصہ گھر آئی تھی، رسول اللہ کی بیوی، امت کی ماں، میری بیٹی گھر آئی تھی،
اللہ اکبر. تمہیں پتہ ہے میں روٹی کھا رہا تھا, میں اپنی روٹی کو لے کے میں اپنی بیٹی سے چھپ گیا, میری بیٹی پلٹ کے واپس آئی, کہا ابا کیا کھا رہا ہے؟ میں نے کہا نہ بیٹی. اور بیٹیاں باپ کا درد بانٹنے والی ہوتی ہیں, بیٹیاں احساس کرنے والی ہوتی ہیں. باپ کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر, باپ کے ماتھے پر پسینہ دیکھ کے بیٹی دوپٹہ سر سے اتارتی ہے. بیٹا جیب سے رومال نہیں نکالتا, ٹیشو نہیں نکالتا, بیٹی دوپٹہ نکال دیتی ہے. اللہ اکبر. اب فرمایا حفصہ مومنوں کی ماں آئی اور دائیں بائیں سے دکھا کیا. میں نے کہا نانا بیٹی میں نہیں دکھاتا, روٹی کھا. اب ایسی کون سی روٹی ہے جو کھا رہے؟ تو میں کہتا نا بیٹی دل پہ بار آئے گا. کہا نا. اللہ اکبر. بیٹی نے یوں کر کے جھولی کھولی, سوکھی روٹی, پتہ نہیں 4 دن کی تھی, پتہ نہیں 3 دن کی تھی, بغیر چھنے آٹے کی جوں کی روٹی کے ٹکڑے زمین پہ گرے. حفصہ رونے لگ گئی اور باپ کو ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی ابا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, روٹی تو تازی کھا لیا کر. اللہ اکبر. عمر کی آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے اور روٹی کا ٹکڑا یوں کر کے شوربے میں پانی میں بھگویا, پانی میں, سالن نہیں تھا, پانی میں بھگویا اور یوں کر کے منہ میں ڈالا. ایک کونا, ایک ذرہ عمر کے یہاں پھنس گیا اور حضرت عمر کو کھانسی ہوئی. روایت میں لکھا ہے آنکھیں عمر کی باہر آ گئی, پانی نکلنے لگ گیا. آپ نے حلق میں انگلی مار کے کلی نہ کی. پتہ ہے کیا کیا؟ جاؤ تھوڑی دیر بستر پر بیٹھ کے سونا. دودھ پینے والوں, باداموں والے شربت پینے والوں, طرح طرح کے کھانے, نمک کا موجے پلیٹ منہ پہ مارنے والوں, ایک ہی پکایا ہے. آج کے رسول ہیں میرے نبی نے کبھی سالن کے اندر, روٹی کے اندر انگلی میری بیخ نہیں نکالی. پسند آتا تو کھا لیتا, ورنہ 4 دن کا بھوکا محمد مسکرا کے اٹھ جایا کرتا تھا. یہ سیرت میرے عزیزوں, تم صرف مسجدوں میں ڈھونڈتے ہو, تم 12 ربیع الاول کو ڈھونڈتے ہو, 24 گھنٹے کی زندگی میں سیرت میرے نبی کی نظر نہیں آتی. حضرت عمر کے پاس ٹکڑا تھا اور یوں کر کے حلق میں انگلی ڈالی, بلکہ اپنے گلے کو ملنا شروع کر دیا. عمر کھا, عمر اندر کر, عمر اندر کر. اگر یہ لقمہ پھنس گیا اور تُو نے نکال کے پھینک دیا, عمر خدا کو قیامت کے دن تجھے اس ٹکڑے کا جواب دینا پڑے گا. میرا ہمارے تو چھان بورے کے ڈبے کے اندر 15 کلو روٹیاں جاتی ہیں, غریب کے منہ میں نہ دینا. آج کے رسولوں میں بھی, آج کے رسول ہوں. صبح ریڑی جامع مسجد قدیم کے سامنے لگی ہوگی, سبزی والا تحصیل والی مسجد کے نیچے, مسجد تحصیل والی کے نیچے فروٹ والا بیٹھا ہے. جاؤ جا کے اس سے انصاف مانگو, دے کے دکھائے گا. اس سے پوچھو درخت کیا بھاؤ, اس سے پوچھو سیب کیا بھاؤ ہے, کہ 4 کلو ہے, رمضان قریب آ رہا ہے, 400 روپے حاجی صاحب لے کے رکھ لو, 600 روپے ہونے والا ہے. سمجھو بات کیا کہہ کے جا رہا ہوں, کہ 400 روپے کلو ریٹ, تیری مرضی کا فروٹ, میری مرضی کا. اچھا جی لے لو. یہ رمضان میں تیرے میرے ساتھ تماشا ہوگا. ٹک ٹک والی تصویحات میں لے کر, یا ٹوپی رکھ کر, صلی اللہ کے ترانے گا کر, دکان کے اوپر موبائل میں تیرا کھاوا, میں تیرے گیت گاوا, یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں. اتنا بڑا آدمی سے اونچا ڈھیر لگاؤ گے, اور ڈھیر کے اندر کیا رکھا ہے تجھے پتہ ہے. دکھائے گا کچھ اور, پیسے اس کے لے گا, دے گا کچھ اور. بے فکر ہو کے دے دے, لینے والا لے جائے گا. اگلے دن تیری دکان پر نہیں, کسی اور کی دکان پہ چلا جائے گا. لیکن اپنے بچوں کے لیے کپڑے بنانے والوں, اپنے بچوں کے لیے جوتے بنانے والوں, اپنے بچوں کے لیے افطاری میں سموسے, سوار میں پکوڑے لے جانے والوں, تم نے دکھایا اور دیا کچھ اور. رب کعبہ کی قسم ہے, آپ نے فروٹ نہیں دیا, بلکہ دھوکہ دے کے پورے گھر والوں کا روزہ تھیلے میں ڈال کے دے دیا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا؟ اللہ سے محبت ہے, اللہ سے پیار ہے, اللہ کے لیے جان دو گے, کون دے گا؟ اب ہاتھ نیچے کرو, ناراض نہ ہو تو بات کروں. صبح دکان پر چلے جاؤ, کسی کی کپڑے کی دکان ہے, کسی کی فروٹ کی دکان ہے. آج تمہیں خدا یہاں یاد آیا, دکان پہ یاد کیوں نہیں آتا؟ عبدالرحمن صاحب آپ کیا کہہ رہے ہو؟ صحیح کہہ رہا ہوں. فروٹ والے کے پاس چلے جاؤ, سبزی والے کے پاس چلے جاؤ, اور جا کے کو کیا بھاؤ ہے, کا 400 روپے کا دینا 1 کلو. حافظ صاحب, صدیقی صاحب, اپنے ہاتھ سے ڈالو, آپ بے فکر ہو, آپ کو میرے پہ اعتبار ہونا چاہیے. ایک دانہ ذمہ داری سے دوں گا. جب تول دیا اور تول کے ہاتھ میں پکڑایا, حاجی صاحب مطمئن ہو, لو دیکھ لو, ایک دانہ پورا.
دینے کے بعد میرے عزیزوں میں نے 400 روپے دیا، شیخ صاحب بچوں کے لیے لے کے جا، جی جی، حاجی صاحب ملک صاحب بچوں کے لیے، جی جی لے جاؤ لے جاؤ۔ جب میں نے کہا، پھر میں نے جیب میں سے 100 روپے نکالے، میں نے کہا یار 100 روپے کے دانے اللہ کے نام پہ دے دے۔ سب سے پہلے جو اب اس وقت کہہ رہا ہے میں اللہ کی محبت میں جان دینے والا ہوں، سب سے پہلے پوچھے گا تو سیدھے نہیں کھانا، تو بچہ نے تو نہیں کھانا، او نہیں نہیں کن نے کھانا ہے، او محلے کے اندر غریب، اچھا اچھا انہوں دے۔ اس غریب کے لیے اللہ کے نام پر دینے کے لیے اسے ریڑی پر کوئی فروٹ نظر نہ آیا، اس نے کچرے کے ڈبے میں جا کر 4 داغی دانے نکال کے دے دیے، حاجی صاحب 2 اور لے جاؤ میری طرف سے دینا۔ وہ ملک صاحب، وہ شیخ صاحب، حاجی صاحب عقل مند تھا، اس نے تھیلی میں سے 400 روپے کے دانے نکالے، اپنے ایک ہاتھ پہ رکھے اور وہ داغی دانے دوسرے ہاتھ پہ رکھے کہ اللہ یہ کل جامع مسجد قدیم میں اللہ اکبر حرمت رسول پر جان بھی قربان کا نعرہ لگا کے لایا تھا، یہ کل یہ کہہ رہا تھا میں اللہ کی محبت میں جان دوں گا۔ یا اللہ یہ دیکھ لے، میں نے اپنے نام پر مانگا اس نے مجھے یہ دے دیا، میں نے تیرے نام پر مانگا مجھے اٹھا کے یہ دے دیا ہے۔ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام، غلامی رسول میں یہاں سر پہ ٹوپی چہرے پہ داڑھی قبول نہیں، کیا قبول ہے؟ غلامی رسول میں دیکھ لو 3 مرتبہ کو، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں۔ دعا کرو اللہ میں گھر کی موت نہ دے، اپنے راستے کی موت دے، یہ غلامی۔ 400 روپے کی کٹنگ کرا کے، جو نعرہ اسی کے مطابق بات، 400 روپے کی کٹنگ کرا کے شیشے کے آگے کہہ رہے کیسا لگ رہا ہوں، اللہ اکبر، شیشے کے آگے کھڑے ہو کے کہہ رہے ایسا لگ رہا ہوں۔ بلال چمڑا اڑا کے مکے کی گلی میں مصطفیٰ کو دیکھ کے کہہ رہا تھا کیسا لگ رہا ہوں۔ تیری میری بیٹی بیوٹی پارلر میں 2000 روپے دے کر اپنی بھوے اپنا چہرہ بنا کے کیسی لگ رہی ہوں۔ زبیرہ اور سمیہ ابو جہل کی مار سے چمڑا اڑا کے کہہ رہی تھی کیسی لگ رہی ہوں۔ جب تک زندگی کے اندر، جب تک دکان میں، مکان میں، اپنے ایمان میں، اپنے اعمال میں صحابہ کی غلامی نہیں لے کے آؤ گے، رب کعبہ کی قسم ختم نبوت کا نعرہ ہماری زبانوں پہ کوئی نہیں جچتا ہے۔ رمضان المبارک آ رہے ہیں، ہر کوئی ڈبل دو دھاری چھرے لے کے بیٹھے ہے۔ حاجی صاحب ایٹے کمائیاں دے دین ہے، اگر تو غلام رسول ہے، تیرا نبی کمائی کا دل نہیں کہہ رہا، تیرا نبی مساوات کا دل کہہ رہا ہے، غمخواری کا دل کہہ رہا ہے، تیرا نبی ہمدردی کا دل کہہ رہا ہے، اپنے پراؤں کی دی کا دل کہہ رہا ہے، اور لوگوں 11 مہینے کماتے ہو، ان 1 مہینے میں اللہ کے نام پر اپنا آپ دے دو، نبی کی غلامی میں دے دو۔ ان لوگوں کو جو تمہارے رشتہ دار نہیں، ان لوگوں کو جو تمہارے تعلق والے نہیں، ان لوگوں کو جو تمہارے کچھ نہیں لگتے، انہیں اپنی عید میں شامل کر لو۔ رب محمد کی قسم ہے تم 4000 کا کپڑا پہنو، پتہ نہیں اسے پسند آیا نہ پہن رہا ہے، تو اس کے بندے کو اپنی پسند کا کپڑا پہنا دو، اس کا تن ڈھانپنے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے گا۔ ضروری نہیں ہے ہر ایک کو بلا کر زکوٰۃ دیتے صحیح اور زکوٰۃ لے لیں گا، زکوٰۃ لے لیں گا۔ خبردار کسی کی عزت کو 500 روپے کے نوٹ کے پیچھے نہ اجارنا، 1000 روپے کے پیچھے نہ اجارنا۔ آج تو پردے کج دے، خدا پاک کی قسم موت کے وقت اللہ تیرے میرے پردے رکھے گا۔ بس آخری 2 باتیں کہہ کے اپنے مہمان کو دعوت دوں گا، نہ مال کمانے کے لیے آئے، نہ اولاد بنانے کے لیے آئے، نہ مکان بنانے کے لیے آئے، ہم تو دنیا کے اندر بنا ہوا رحمت والے نبی کے قدموں سے لے کر کردار دنیا کو دکھانے کے لیے آئے۔ ہمارا کردار تو بنا پڑا ہے، ہمارا کردار تو بنا بنایا ملا۔ معراج کے دولہ سید المرسلین، سنو ہم کون ہیں؟ سید المرسلین رحمت للعالمین، اللہ جل شانہ سے ملاقات کر رہے ہیں، آمنا سامنا، محب اور محبوب آمنے سامنے، رحمت والے نبی کا چہرہ اترا ہوا، آپ کے چہرے پہ غم کے آثار ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا محبوبہ کیا بات ہے، تیرا چہرہ بدلا لگتا ہے، محبوب کیا بات ہے، ہم نے آپ میں کوئی کمی کی کر نہیں، کہ یا اللہ کمی کوئی نہیں، سیرت میں نہیں، صورت میں نہیں،
نہیں، کردار میں نہیں، گفتار میں نہیں، شکل میں نہیں، عقل میں نہیں، نسل میں نہیں، لیکن اللہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے مجھے 4 باتوں سے تیرے سے گلا ہے. میرے سے گلا؟ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آدم صفی اللہ بنا، نوح نجی بنا، ابراہیم خلیل بنا، اسماعیل ذبی بنا. کسی کو خلیل، کسی کو بنایا ذبی، کسی کو نجی صفی بنایا، کسی کی نبوت کی میں نے قسم نہیں اٹھائی. باری جب تیری آئی، آمنہ کے لال کی آئی، سونے لجپال کی آئی، مکے کی در یتیم کی آئی، یتیموں کے ملجا و ماما کی آئی. تیرے سر پر تاج نبوت کو رکھ کر میں اللہ کو اعلان کرنا پڑا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. تیرا چاچا نہیں مانتا دفع ہو، تیرا تایا نہیں مانتا بیڑے برک ہو، تیری چاچی ماننے نہ ماننے پرواہ کوئی نہیں، تیرے پڑوسی ماننے نہ ماننے پرواہ کوئی نہیں، تیرے رشتہ دار ماننے نہ ماننے نہ کوئی نہیں. میری طرف دیکھ، تیرا رب کہہ رہا ہے مجھے قرآن کی قسم ہے ساری دنیا تجھے جھٹلائے لیکن تو اللہ کا رسول ہے. میرا نبی اولاد میں فاطمہ دی، زینب دی، رقیہ دی، ام کلثوم دی، بیویوں میں عائشہ دی، خدیجہ دی، سلمہ دی، جویریہ دی، حفصہ دی، نواسوں میں حسن دی، حسین دی. کس چیز کا گلہ ہے؟ مکے میں قدم رکھے دھرتی مکے کی اعلیٰ کر دوں، مدینے میں قدم رکھے مدینے کو اعلیٰ کر دوں، مدینے کی مٹی پہ پاؤں رکھے غبار المدینہ شفاء من کل داء. آنکھوں میں بناؤں تو شفا لگ جائے، چاٹ لو تو پیٹ کی بیماری ختم ہو جائے، زخم پر لگا لو تو زخم کی تکلیف ختم ہو جائے. محبوبہ بتا کمی کہاں رکھی؟ چادر پیمد والی تو نے لی، مزمل مدثر میں نے کہہ دیا، دانت تو نے دکھائے، یاسین میں نے کہہ دیا، زلفوں کو یوں کر کے ہلایا، واللیل میں نے کہہ دیا، چہرہ تو نے دکھایا، والضحیٰ میں نے کہہ دیا، کردار تو نے دکھایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہنس کے تو نے دکھایا. وانک لعلی خلق عظیم، یتیموں کو تو نے سینے سے لگایا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے کہہ دیا. محبوب بتا کس بات میں گلا ہے تجھے؟ کیوں پریشان ہو؟ کیوں آپ کو گلا ہے؟ کہ ہے مجھے 4 باتوں کا گلا. رنج ہے. محبوب بتا تو صحیح. معراج پہ آمنا سامنا، 70,000 نور کے پردے ہٹ گئے، ودنا منی کی آوازوں سے قریب، فکان قاب قوسین او ادنیٰ. تیر ترکش میں ڈالو، کمان میں ڈالو اور یوں کھینچو جس طرح کمان کی نوکیں آپس میں جڑ جاتی ہیں. خدا اور حبیب یوں جڑے ہوئے تھے. محبوب بتا تو صحیح ہوا کیا؟ نعرہ تکبیر، تاجت ختم نبوت، تاجت ختم نبوت، شان رسالت. 4 باتیں سنا کے بعد ختم کروں. شاہ جی نے میرے پاس رہا، میں نے جانے کوئی نہیں دینا انشاءاللہ، ان کی رات میرے ساتھ. 4 باتیں. کیوں؟ اللہ جی مجھے اپنے لیے کوئی نہیں. فرشتے بھی اللہ اپنے لیے کوئی نہیں. پھر کہ امت کے لیے 4 باتوں کا گلا. ارے محبوب امت کے لیے بتا بتا بتا، کوئی کمی رکھی؟ جی اللہ رکھی. بھر دو کیا؟ الہ العالمین میری امت کی عمر کم کیوں، اس کا قد کاٹ کم کیوں، یہ کمزور کیوں؟ پروردگار عالم بعد میں یہ امت کیوں آئی؟ پروردگار عالم یہ امت بعد میں کیوں آئی؟ اس کی عمر کیوں چھوٹی کر دی؟ پہلی امتوں کے قد 125 فٹ کے ہیں، اللہ میری امت کا قد چھوٹا کیوں کر دیا؟ محبوبہ جواب دوں گا جب تک ہنس کے نہیں دکھائے گا. پہلے مجھے ہنس کے دکھا، پھر میں بتاؤں گا تیری امت کا قد چھوٹا کیوں کیا. پچھلی امتوں کے قد 125 فٹ کر دیے. محبوب ذرا سوچ تو صحیح، اگر انہیں مکان بنانا ہوتا کتنی اونچی چھت ڈالتے، انہیں کپڑے بنانے ہوتے کتنے تھان کپڑوں کے لگتے، محبوبہ روٹی کھانی ہوتی کتنے گندم کے بورے ختم کر دیتے. میں نے تیری امت پر احسان کیا، میں نے قد چھوٹا کر دیا، تھوڑے کپڑے میں گزارا ہو جائے، تھوڑے کھانے میں گزارا ہو جائے. تیری امت روٹی کپڑے مکان میں نہ رہے، بلکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نماز روزے میں لگی رہے، مجھے یاد کرتی رہے، تیری محبت کے گیت گاتی رہے، اس لیے میں نے قد چھوٹے کر دیے، میدے چھوٹے کر دیے. اچھا اللہ اب ٹھیک ہے.
یا اللہ کمزور کیوں کر دیا؟ پہلے تو کھجور کے تنے کو پکڑتے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، الہ العالمین پہاڑ میں تھپڑ مارتے ہلا کے رکھ دیتے ہیں، انگلی مارتے مکان بنا دیتے ہیں، یہ اتنی سی کمزور اپنے ایک بچے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی کہ محبوب ذرا چلو ماضی میں کیا کہ جس سے میں نے طاقتور بنایا اس نے یوں بھی تو کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی، اس نے اپنی طاقت پر خدائی کا اعلان کر دیا، میں نے تیری امت کو کمزور کر دیا تاکہ خدا نہ بنے، زمین پہ مجھے بندے بن کے دکھائے۔ راضی ہو؟ کہاں اللہ راضی؟ اور بتا عمریں چھوٹی کیوں کر دی؟ کسی کی 1000 سال، کسی کی 1500، کسی کی 1200، کسی کی 400، میری امت کی چھوٹی عمر کیوں؟ کہ محبوب ہم تیرے راز کو سمجھ گئے، تیرے راز نیاز کو سمجھ گئے، تیری مسکراہٹ کو سمجھ گئے، ہمیں محسوس ہو گیا آپ چاہتے ہیں عمر زیادہ ہوتی، سجدے بھی زیادہ ہوتے، عمر زیادہ ہوتی، درود شریف بھی زیادہ ہوتا، عمر زیادہ ہوتی، ریاضت عبادت ہوتی۔ محبوب ذرا ہنس کے دکھاوے نا، محبوب ذرا ہنس کے دکھاؤ۔ رحمت والے نبی فرمانے لگے، میں آج پڑھا، فرمایا پچھلی امتوں کو میں نے زیادہ عمر دے دی، انہیں عبادت زیادہ دی، ثواب تھوڑا دیا، تیری امت کا کیا کہنا، تیری امت کا کیا شان ہے؟ ایک دے گی 10 دوں گا، ایک دے گی 70 دوں گا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ایک دے گی بدلے میں اتنا دوں گا، قیامت آ جائے گی میرے لینے کو شمار ہی نہیں کر سکے گی۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب۔ بھائی اللہ جتنا بھوکا ہے کتنی زور سے نعرہ لگا رہا ہے، تم 4 دفعہ روٹی کھا کے بھی وہ کر رہے ہو، لگاؤ ذرا زور سے نعرہ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار دونوں ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ختم نبوت کا نعرہ اپنے جی جان کے زور سے لگاؤ تاکہ یا نہیں قادیان میں، یا نہیں انگلینڈ میں، یا نہیں بیروت میں، یا نہیں روس میں، یا نہیں ہالینڈ میں، تیری آواز کے اندر زندہ باد میں، تیری آواز ختم نبوت میں اتنی گرج پڑ جائے کہ ان کے بیڈ روم میں ان کی نیندیں اڑا کے رکھ دے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ قادیانیوں سن لو، ہم رفیق طرف سے کیا ہو اچھا ضرور کرو۔ خدا سلامت رکھے مفتی محمد جمیل کو، اس کی جوانی، خدا سلامت رکھے علامہ سید احمد دوان کو، اللہ اس کے کارکنان کو خدا سلامت رکھے، علاقے کی مساجد کی ائمہ، مؤذنین، مدرسین، خادمین، محتممین سب کو سلامت رکھے۔ مفتی صاحب تمہیں چکوک میں، تمہیں شہر میں، تمہیں ضلع میں، ڈویژن میں، صوبے میں، پاکستان کے کونے کونے میں قادیانی نظر آئے، اشارہ کرنا تیرا کام ہے، اس کی گدی سے زبان کھینچ لینا ختم نبوت کے کارکنوں کا کام ہے۔ بے شمار مفتی محمد جمیل صاحب نہیں بول رہے، ان کے الفاظ میں بول رہا ہوں، بائیکاٹ کرو، تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں رسول کا واسطہ، تمہیں اللہ کے قرآن کا واسطہ، جو قرآن تم تراویح میں سنو گے، جو درود شریف تم افطاری سحری میں پڑھو گے، تمہیں اس قرآن اس درود کا واسطہ، اپنے افطاری کے دسترخوان پر، اپنے سحری کے دسترخوان پر شیزان کی مصنوعات کو نہ لانا، جوس کو نہ لینا، کیچپ کو نہ لانا، جیم کو نہ لینا، صابن کو ان کی کمپنیوں کا لانا نہ، طرح طرح کے جیم کو نہ لانا۔ رب کعبہ کی قسم ہے ان کے کیچپ میں تیرا پکوڑا لگے گا، رب کعبہ کی قسم ہے گنبد خضرا میں امام الانبیاء کا دل تڑپے گا۔
شیزان جو جوس ہے اس کا 40% پروفٹ، 40% پروفٹ، اس کا پروفٹ سارے کا سارا قادیانیوں نے جو قرآن پاک کا ترجمہ کیا وہ ترجمہ 40 زبانوں میں اس کے پروفٹ سے چھاپے خانے میں چھپ کے پوری دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے۔ اور لوگوں ہے تو شیزان کا جوس 12 کا 20 کا 2 روپے کا 2 روپے کی بچت ہے، لیکن میرے عزیزوں 50 بچانے کے چکر میں ایمان داؤ پر نہ لگا دینا، 2 بچانے کے چکر میں فاطمہ کے باپس کے دشمن نہ بن جانا، آمنہ کے لال کو رلا نہ دینا، حسین کے نانا کے کلیجے میں تکلیف نہ پہنچانا۔ رب کعبہ کی قسم ایسا کپڑا، ایسا جوتا، ایسا فریج، ایسا ریفریجریٹر، ایسا میرے عزیزو جنریٹر، ایسی چیزیں، ایسی مشین، ایسا سر، ایسا صابن جس کا کنیکشن قادیانیوں سے ملتا ہو۔ رب محمد کی قسم ہے ختم نبوت کے غلام ہوتے ہوئے چوکیداری کا ثبوت دیتے ہوئے استعمال کرنا تو دور کی بات ہے، قادیانیوں تم پر اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں پر ہم تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ قیامت کا دن ہوگا، گنبد خضرا کا مکی، اے اللہ علامہ صاحب نے اور ایک کی پوری جماعت نے، بھائی اللہ دیتا صاحب نے، پورے معاونین نے، اے اللہ جو آج یہ سیرت امام الانبیاء کا جلسہ سجایا، اللہ اس بزرگ نے کھڑے ہو کے ختم نبوت کا نعرہ لگایا، تیرے میرے کلیجے میں اس کے رسول جاگا، تو نے بھی میرے عزیزوں بے شمار کا، یا اللہ تو گواہ بن جا، فرشتوں کے ذریعے مووی بنوا دے، کل قیامت کا دن لو ہمارے عہدے کوثر پر جانے سے پہلے یہ مووی مصطفیٰ کو دکھا دینا، کملی والا، ساری دنیا کملی والے کو تلاش کرے، کملی والا اس بوڑھے کو تلاش کرے، کہاں وہ بوڑھا جس نے اپنی چھاتی بڑھاپے کا زور لگا کر میری ختم نبوت کا نعرہ لگایا، کہاں وہ سفید ریش والا، کہاں وہ کالو بالوں والا جس نے دونوں ہاتھ کھڑے کر کر قادیانیوں پر لعنت کی تھی، آ جاؤ خدا انعام بعد میں دے گا، پہلے دشمنان قادیانیوں پر لعنت بھیجنے والوں خدا انعام بعد میں دے گا، پہلے محمد تمہیں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائے گا۔ قادیانیوں سے بائیکاٹ، شیزان کا جاؤ نہیں یقین آتا ختم نبوت کا سرگودے کا امیر ہے نور ہزاروی، اللہ اس کی ماں اتنی مقدروں والی، گھر والی اتنی مقدروں والی، جب بھی جاتا ہوں دعا کرتی ہے کہ میرا بھائی آیا ہے۔ اتنے مقدر والے لوگ ہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ بیوی کو زیارت ہوتی ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ شوہر کو زیارت ہوتی ہے، کہنے لگے مولوی صاحب جس دکان کے اوپر قادیانیوں کی کوئی چیز پڑی ہو، سودا تو دور کی بات، میں دکان کے اوپر تھوک کے آ جاتا ہوں کہ رب محمد کی قسم ہے یہ نبی کے دشمن کی چیز پڑی ہے، میں ایسی دکان پہ چڑھنا گوارا نہیں کرتا۔ مولانا میرے بچے کے سر میں پھوڑا ہو گیا، پھوڑا کینسر کا لگ رہا تھا، پھوڑا دماغی تھا، نسوں کے اندر چبھا پڑا تھا، سرگودے سے ٹچ کرائے، ڈاکٹر نے کہا آپریشن نہیں، لا علاج ہے۔ ہم بڑے پریشان ہوئے، رات کا وقت تھا، ہمیں اگلے دن اپارٹمنٹ لاہور کی مل گئی یا سرگودے کی، بڑا ہائی اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا، ٹچ کرے گا تو بتلائے گا۔ کہا مولانا رات کو میری بیوی مصلی پر بیٹھ گئی اور اس نے یوں کر کے دامن پھیلایا اور درود شریف پڑھا، کہا کملی والے ہم تیرے لیے لٹ گئے، ہم تیرے لیے پٹ گئے، شور نہ رہا، بیوی نہ رہی، میرا شور چارجر دل کے بعد آتا ہے، گلی نگر تیری ختم نبوت کے نعرے لگاتا ہے، اے اللہ جس کملی والے کی صداقت کے نبوت کے ختم نبوت کے، یا اللہ ہم پھلیرے دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اسی نبی کا واسطہ اللہ میرے بچے کو پریشان سے بچا لے، ہم غریب لوگ ہیں، ہم مسجد کے مولوی ہیں، ہمارے پاس کہاں پیسہ، کہ مولوی صاحب میری بیوی روتی روتی سو گئی، اللہ اکبر، کہ جیسے آنکھ لگی خواب میں فاطمہ کا بابا آمنہ کے لال کی زیارت ہوئی، حضور تشریف لائے
اور میری بیوی سے کہنے لگے کہاں ہے میرا بیٹا جو بیمار ہے؟ اللہ اکبر، کہ میں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے آگے کیا، رحمت والے نبی نے قریب بلایا، کہ کون کہتے تیرے سر میں بیماری ہے؟ قریب بلایا اور نبوت والا ہاتھ سر پہ پھیرنا شروع کر دیا، نبوت والا ہاتھ سر پہ پھیرا چلے گئے۔ اللہ اکبر، صبح میں اور میرا شوہر لے کے ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر حیران رہ گیا، کہنے لگے بچہ بدل گیا۔ میں نے کہا رب کعبہ کی قسم بچہ نہیں بدلا، مسئلہ بدل گیا۔ جاؤ رات کو آنکھیں بند کر کے بستر پر بیٹھ کر درود شریف پڑھ کے ان سے باتیں کر لیا کرو۔ اپنے مکان میں اپنی گلی میں بیٹھ کر اپنے بستر پہ بیٹھ کے آنکھیں بند کر کر گنبد خضرا کا ساوے رنگ کا روزہ اپنے اوپر سایہ لے کر سنہری رنگ کی جھالیوں کے سامنے ذرا درود پڑھ اور یوں کہ یا اللہ یہ میرا درود میرے نبی کے کانوں میں پہنچا دے۔ رب کعبہ کی قسم سونے کی دیر ہے، سلام بھی آ جائے گا، دیدار بھی آ جائے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ بائی کاٹ کرو گے؟ شہزاد کا بائی کاٹ کرو گے؟ پورے رمضان میں کرو گے بائی کاٹ؟ سچے دل سے اللہ سے وعدہ کر کے ختم نبوت کے لیے کام کرو گے؟ صحابہ کی غلامی کے لیے کام کرو گے؟ صحابہ کی عزت کا دفاع کرو گے؟ حضور کی پگڑی کا دفاع کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ پکی بات ہے انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو بتاؤ گے قادیانی ہمارا اسلام کا دشمن ہے؟ بتاؤ گے قادیانی حسین کے بعد نانے کا دشمن ہے؟ بتلاؤ گے؟ دوستی رکھو گے؟ تعلقات بھائی کاٹ دوستی کا جس محلے میں قادیانیوں کا مکان ہو بے شک وہاں مرلہ 20 روپے ملے تھوک دینا، جھوپڑی میں رہنا گزارا کر لینا، روڈوں پر لیٹ کر گزارا کر لینا، قادیانیوں کے پڑوس میں نہ رہنا۔ اگر خدا ناراض ہو جائے اس پہ عذاب آئے، اللہ نہ کرے ہمارے پر بھی خدا کا عذاب نہ آ جائے۔ محبوب کیا بات ہے؟ بس آخری بات کیا بات ہے؟ اللہ عمر تھوڑی کون کتنی بڑی، ہنس کے دکھاؤ۔ فرمایا محبوب انہیں عمر دے دی، ہم نے تجھے راتیں دے دی، ہم نے تجھے رمضان کا مہینہ دے دیا۔ اللہ اکبر، ایک روزہ تیری امت رمضان کا رکھے گی، ساری زندگی روزے رکھتے رہے، رمضان کے روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ یا اللہ ہزار ہزار سال اور میری امت کی 50 سال۔ اللہ اکبر۔ فرمایا محبوبہ پریشان نہ ہو، 1000 اور 50 سال۔ فرمایا میرا محبوب پریشان نہ ہو۔ قادیانی فروغ پاری ہے، سادہ لوگوں کو بہکارے ہیں۔ قادیانیت فروغ پاری ہاں، سادہ لوگوں کو بہکارے ہیں۔ دینی تعلیمات کے پروگرام میں قادیانیت کے خلاف اصلاحی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، عورتیں ورک کر رہی ہیں، عورتیں گھر میں آ کر دینی لٹریچر کے نام سے تمہیں بڑے بڑے گمراہ کر رہی ہیں، اور عورتیں کہہ رہی ہیں یہ آئی تھی دے کے گئی تھی، اور ردی کی ٹوکری میں نہ ڈالو، جلدی سے علماء کے پاس لاؤ کہ یہ اسلامی لٹریچر دے کے گئی ہے۔ علماء بتائیں گے قرآن کی آیتیں یہ صحیح ہیں کہ غلط ہیں، ترجمے صحیح ہیں کہ غلط ہیں، صحابہ کے واقعات صحیح ہیں کہ غلط ہیں۔ بہت کام ہو رہا ہے، بہت کام ہو رہا ہے۔ نہ بہکاوے میں آنا، انشاءاللہ اپنے گھر کے دروازے کھولا ہی نہ کرو۔ کہا جی میرا مرد گھر نہیں ہے، تعلق والی بلا رہی، ورنہ بی بی پانی چاہیے روٹی چاہیے باہر کھڑی ہو، انشاءاللہ میں تجھے پہنچاتی ہوں۔ اب سنو محبوب کیا بات ہے؟ سر تن سے جدا کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے۔ دیکھو بابا کا عشق جاگا ہوا ہے، کیا پتہ اس کے دل کا کنیکشن گنبد خضرا سے جڑا ہوا ہے، توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خود اٹھا، تم کیوں نہیں اٹھے؟ تمہاری جوانی نہیں ہے، تمہاری سانس نہیں چل رہی، اسے کیوں اٹھایا؟ پتہ نہیں کنیکشن وہاں سے جڑا ہوا ہو، اس کے کنیکشن کو توڑا نہ، آج کے رسول ہے۔ ہاں ہاں اچھا بھائی، محبوب پریشان نہ ہو، ان کو 1000 سال کی عمر دے دی، تیری امت کو لیلۃ القدر کی ایک رات ہی ایسی دے دی، جا جا کے کہہ دے ساری رات نہ جاگو، اس عبادت کی رات میں نیت سے ایک ہی مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو، ایک قرآن کی آیت پڑھ لو، 2 رکعت نفل پڑھ لو، 84 سال 4 مہینے جاگنے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ محبوبہ جس کی زندگی میں 20 سال یہ راتیں آگی، بتا عمر میں زیادہ جائے گا ثواب میں زیادہ؟ اللہ میں اب خوش ہوں، واپس آئے، جا رہے ہو جی اپنی امت کو میرا سلام، اللہ نے سلام۔ ابراہیم جا رہے ہو جی اپنی امت کو ہمارا سلام، اللہ سلام کر رہا ہے، ابراہیم سلام کر۔ میرے نبی فرماتے میں جلدی پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا، جب پہلے آسمان پہ آیا حیران نہ رہ گیا، ابا آدم یوں بائیں پھیلا کے کھڑے ہو گئے، کہا سونے ہو میں جی تانوں جان کوئی نہیں دینا۔ میں نے کہا بابا آدم وہاں سے چھٹی بھی لگی آپ کیوں روک رہے ہو؟ کہا نہیں نہیں میں نے آپ کو جانے نہیں دے رہا۔ کہا کیوں؟ پہلے بتاؤ کیا لایا ہے؟ کہا جب میں نے سارا بتایا یہ ملا یہ ملا،
ابا آدم کہنے لگے کس نے سلام کیا؟ کہ اللہ کا بھی سلام ہے، ابراہیم کا۔ کہ میں کیوں پیچھے رہوں، جا آدم کا بھی سلام اپنی امت کو کہہ دینا کہ بابا آدم تمہیں سلام دے رہا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام چپ نہ ہو گئے، حضور فرمانے لگے میں نے کہا بابا آدم کیا ہوا؟ کہا محبوب 4 باتوں میں تیری امت میرے سے بازی لے گئی، میں آدم ہو کر مجھے 4 چیزیں نہیں ملی، تیری امت ہو کر وہ 4 چیزیں لے گئی۔ بس 1 منٹ میں بیان کروں وہ 4 چیزیں کیا؟ فرمایا مجھ سے لغزش ہو گئی، ہمارے سے غلطی، پیغمبر کا پاؤں پھسلے تو غلطی نہیں کہیں گے، لغزش کہیں گے۔ ہم غلطی، اللہ جو مرضی کہے، ہم غلطی کہیں گے تو گستاخی ہو جائے گی۔ مجھ سے لغزش ہو گئی، میرا پاؤں پھسلا، نہ چاہتے ہوئے میں نے یوں کر دیا۔ فرمایا مجھ سے لغزش ہوئی، میں آدم ہو کے جنت سے نکال دیا گیا۔ تیری امت جتنے بڑے بڑے گناہ کرے گی جنت میں ضرور جائے گی۔ دوسری بات یہ مجھ سے لغزش ہو گئی، میاں بیوی میں جدائی ڈال دی، تیری امت بڑے سے بڑا گناہ کرے گی، کبھی میاں بیوی کی جدائی نہیں ڈالی جائے گی۔ مجھ سے لغزش ہو گئی، میرے کپڑے اتار دیے گئے، تیری امت ننگے ہو کے گناہ کرے گی، تبدیل کے کپڑے اتارے نہیں جائیں گے۔ فرمایا مجھ سے لغزش ہوئی، میں نے کہا اللہ معاف کر دے، کہ نہیں ملے گی۔ میں نے کہا اللہ کیوں؟ کہ عرفات کے میدان میں جا، مزدلفہ کے میدان میں جا، مینا کے میدان میں جا، اے میرا نبی یا ابن الصالح اور میرے پیارے بیٹے، میں عرفات کا میدان 40 سال تلاش کرتا رہا، میری بھویں میری ابرویں میرے چہرے پر آ گئی، میں نے شمار حیا کے آسمان کی طرف 40 سال نہ دیکھا، میں 40 سال تک عرفات کا میدان تلاش کرتا رہا۔ جب مجھے عرفات کی وادی بتلا دی گئی کہ یہاں کے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ فرمایا واقع اللہ اکبر، اللہ اکبر، سورج چاند رہے گا، الطاف تیرا نام سبحان اللہ، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ 40 سال لگے عرفات کا میدان تلاش کرتے، پھر فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ مجھے 40 سال کے بعد کا یا معافی مانگ معافی ملے گی۔ پھر آدم علیہ السلام خوش، حضور فرما لگے، میں نے کہا ابا آدم جلدی کر لے، میرے سے برداشت نہیں ہوتا، یا میری امت کو کیا انعام ملا، یا میری امت کو کیا درجہ ملا۔ فرمایا میں آدم، میں خدا کا پیغمبر ہوا، مجھ سے لغزش ہوئی، مجھے معافی کے لیے عرفات کے میدان میں جانا پڑا۔ آدم کہنے لگے واہ 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 واہ، تیری امت کا کیا کہنا، محبوبہ جہاں گناہ کرے گی وہی کھڑے ہو کے معافی مانگے گی، اللہ اسی جگہ گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اتنے اعزاز اس امت کو ملے، پھر بتاؤ امت کامیابی کا معیار مکان میں، کامیابی کا معیار عہدوں میں، کامیابی کا معیار پیسے میں، کامیابی کا معیار جو ہے وہ عہدوں میں اور دولت میں تلاش کرتی ہے، تو میرا ہماری عقل پہ پردے نہیں پڑے تو کیا ہوا؟ ہم مال والے بنیں گے تب آج کے رسول ہوں گے، ہم مکان والے بنیں گے تب آج کے رسول ہوں گے، ہم عہدے والے ہوں گے تب ختم نبوت کے چوکیدار ہوں گے۔ نہیں 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 نہیں، خدا کی قسم، مال والے ہونا ہو آج کے رسول بننا پڑے گا، اور دولت والے ہونا ہو حضور کی غلامی کرنی پڑے گی، ختم نبوت کا کام بھی کرنا پڑے گا، ختم نبوت کی چوکی داری بھی کرنی پڑے گی۔ ختم نبوت کی چوکی داری یہ، جو حضور کی طرف انگلی اٹھے گی توڑ کے رکھ دیں گے، جو زبان بولے گی نکال کے رکھ دیں گے، جو آنکھ گھرے گی نکال کے رکھ دیں گے، جس سینے میں کینہ ہوگا وہ سینہ اس دھرتی پر برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ختم نبوت کا کام کرنا ہے، یہ ختم نبوت کی چوکی داری۔ اور ختم نبوت کا کام کیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ جو نبی دے کے گئے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، جو دے دیا وہ لے لو، جو انکار کر دیا خبردار اس کی طلب مت کرو۔ ہم دکان والے بعد میں، مکان والے بعد میں، اولاد والے بعد میں، بیوی بچوں والے بعد میں، پہلے
ختم نبوت کے کام والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے کار نبوت یہ تبلیغ کا کام اللہ نے آپ کو ہمیں عطا فرمایا۔ یہ سونے کا صدقہ ہے، سونے کے قدموں کا صدقہ ہے کہ اس گئے گزرے دور میں خدا کی قسم جہاں ہر چیز پیسے کے ساتھ چلتی ہے، ہر چیز معیار کے ساتھ چلتی ہے، ہر چیز عہدے کے ساتھ چلتی ہے، لیکن حضور کی ختم نبوت کا کام، تبلیغ کا کام نہ پیسے سے چلتا ہے اور نہ میرے عزیزوں مال سے چلتا ہے، یہ تو اخلاص سے چلتا ہے۔ اخلاص والے لوگ اللہ آپ کو مجھے نصیب فرمائے۔ ہم نے ختم نبوت کی چوکیداری ہر جگہ کرنی ہے اور حضور کی ختم نبوت کے صدقے کار نبوت ہم نے کندھے پر بستر اٹھا کے پورے عالم کے اندر پھرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کامیابی ملے گی تو حضور کے صدقے حضور کے طریقوں میں ملے گی۔ یہ جماعتوں کا تمہارے پاس آنا، یہ جانا، اللہ کی قسم کہاں سے آئے؟ ایک ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جماعت میں جو پورے حفظ آباد کو خرید سکتا ہے۔ ہاں ایک ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو خدا کی قسم اس حفظ آباد کا ریٹ سونے میں لگا سکتا ہے، لیکن یہ چٹائیوں پہ لیٹنا، یہ اپنا چولہا اپنا توا اٹھانا، کچی دال مسکرا کے کھا لینا، دہی سے روٹی کھانا، چائے نہ ملنا، دودھ نہ ملنا، دھکے کھانا، خدا کی قسم یہ اعزاز ہے، یہ صحابہ کی ترتیب ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی اس کام کی توفیق مل جائے، ہمیں بھی اس راستے میں نکلنا مل جائے۔ بات چلے 4 مہینے کی نہیں، چلے 4 مہینے لگا کر تو اس کام کو سیکھنا ہے، بات تو ساری زندگی کی ہے، مقصد بنا کے کریں گے، کرتے کرتے مریں گے اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ میں بھی تیار ہوں، آپ بھی تیار ہو انشاءاللہ؟ اللہ کے راستے میں رمضان المبارک میں کون کون نکلے گا انشاءاللہ؟ چلے 4 مہینے کے لیے نکلو گے میرے بھائی؟ اس جمعۃ المبارک سے اللہ کے راستے میں 3 دن کون لگائے گا انشاءاللہ؟ سارے ہاتھ نیچے کرو، نیچے کرو، جو نکلے گا وہ کھڑا ہو انشاءاللہ، جو نکلے گا وہ کھڑا ہو، بیٹھے نہیں، ہاتھ کھڑا نہ کرے انشاءاللہ۔ میں سروز اللہ کے راستے میں پوری 1-2 جماعت دو ماشاءاللہ، جو کھڑے تھوڑا کھڑے ہو کے دکھاؤ تاکہ آپ کو دیکھ کے لوگ کھڑے رہے ماشاءاللہ۔ نکلو گے انشاءاللہ تعالیٰ، نکلو گے، اللہ زندگی برکت دے۔ جب تک نکلنا کی توفیق نہیں ملتی 5 اعمال ترتیب کے ساتھ، روزانہ کی تعلیم، صبح کا مشورہ، اپنے گھر کی تعلیم، آئی گئی جماعتوں کی نصرت، اپنی مسجد کا گشت اور دوسری مسجد کا گشت، 27 دن اپنے کام کو اور 3 دن اللہ کے راستے میں۔ میں بھی تیار ہوں، آپ بھی کرو گے انشاءاللہ۔ سال کی جماعتیں چل رہی ہیں، ان کی نصرت کرو، یہ پورا سال 2 عیدیں اللہ کے راستے میں لگا رہی ہیں، ان کا جا کے عید میں رمضان المبارک میں ان کے ساتھ سحری افطاری کریں گے۔ اور دوسرا الحمدللہ جو ہماری ایک جماعت بنی ہے اتحاد العلماء، ہم سب نے ایک اسٹیج پر بیٹھے بھائی، ہم نے سب کو ایک اسٹیج پر علماء کرام کو اکٹھا کیا ہے کہ ہم مل کر اپنے مسلک کا، دین کا، قرآن کی بہاروں کا، ختم نبوت کا اور اسی طریقے سے دفاع صحابہ کا کام کریں۔ الحمدللہ اسی سلسلے میں ہمارے 2 اجلاس مختلف جگہ پہ ہو چکے ہیں۔ کل ہمارا صبح اجلاس علماء کرام کے لیے، کل ہمارا صبح اجلاس 10 بجے جلال پور بھٹیاں میں غلہ منڈی والی مسجد میں ہے، غلہ منڈی مولانا عبد الولی صاحب کی مسجد میں صبح، مدینہ ٹون مولانا عبد الولی کے گھر کے سامنے جو ان کی مسجد بنی، وہاں انشاءاللہ صبح 10 سے 12 بجے اجلاس ہے۔ جیسے ٹیلی فون پر اشتہارات کے ذریعے میسیج نہیں ملی، دعوت نہیں ملی، عوام کو دعوت دے دی گئی ہے، تو آپ حضرات علماء اکرام آئیں اور سوچیں کہ ہم ذمہ دار ہیں مسجد اور منبر اور محراب کے، ہم نے اپنے علاقے کے والوں کے لیے، نمازیوں کے لیے ہم نے کیسے کام کرنا ہے۔ اور دوسرا اعلان، چودھری رفیق تارڑ صاحب نہیں، رفیق کون فوت ہوئے؟ فوت کون ہے رفیق؟ سابق صدر پاکستان رفیق تارڑ صاحب، ختم نبوت کے حوالے سے ان کی بہت قربانی ہے۔ رفیق تارڑ صاحب 2 ہفتے پہلے انتقال ہوا، ہم ان کے لیے دعا ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرماوے، درجات بلند فرمائے۔ 23 مارچ کہاں آئیں گے؟ جناح ہال میں، کتنے بجے؟ مغرب کی نماز کے بعد ختم نبوت کے سلسلے میں، تاکہ لوگوں میں اجاگر اور شعور پیدا کرنے کے لیے امیر ختم نبوت، شاہین ختم نبوت مولانا اللہ وسائع صاحب مغرب کی نماز کے بعد وہ انشاءاللہ جناح حال میں آئیں گے۔ حضرات ملنا ہو، رابطہ کرنا ہو تو مفتی محمد جمیل صاحب سے رابطہ کریں۔ اور اسی طریقے سے جمعۃ المبارک کو بعد نماز مغرب جامع مسجد عثمانیہ میں فاضل دارالعلوم دیوبند مفتی شجاع الرحمان صاحب، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، بہت پرانے، اسلام کوٹ کے، یہاں الحمدللہ جماعت میں چل رہے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد جامع عثمانیہ میں حضرات کو اکٹھا کیا گیا جمعۃ المبارک کے دن۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نا قبول فرمائے۔ 15-20 منٹ ایسے جمع رہیں، دعا کے بعد انشاءاللہ تمام حضرات کے لیے کھانے کا انتظام ہے، معقول، برکت ہے، یہ لنگر ہے، لوگوں کی محبت اور تعاون وہ کرتا ہے، اس کا چکھ لینا ہی باعث برکت ثواب ہے۔ ملک کے معروف نعت خوان، یقین کریں ان کے 2-3 پروگرام تھے، میں نے مسجد میں بیٹھ کے کہا، میں نے کہا عزیز بھائی یہ میرے اپنی آبائی مسجد ہے، مرکز ہے ہمارا، جہاں سے ہمیں قرآن کی گھٹی ملی ہے، جہاں سے ہمیں اللہ اکبر دیوبند کا فیض ملا ہے، ہماری روحانی باپ کی مسجد ہے، تو آپ اس نے نہ کی۔ قلعہ دار سنگھ کا پروگرام بھی آگے پیچھے کیا، وہ کھاریاں سے
کہ مولوی صاحب آؤں گا۔ مولانا اسماعیل شجاع آبادی صاحب جمعہ برآمدید، مولانا اسماعیل صاحب شجاع آبادی، یہ جمعہ جامع مسجد قدیم میں کتنے بجے بیان شروع ہوگا؟ 1:30 بجے بیان شروع ہوگا، جتنا بھی پھر وہ چاہیں۔ مولانا اسماعیل صاحب شجاع آبادی انشاءاللہ وہ جمعہ پڑھائیں گے جامع مسجد قدیم کے اندر، اور جمعہ انشاءاللہ اپنے وقت کے مطابق ہوگا۔ اب آپ اسی طرح بیداری کا ثبوت دو گے آخر تک میرے بھائی؟ کون کون شاہ صاحب کو سنے گا انشاءاللہ تعالیٰ؟ آپ کا ایمان پہلے تازہ مزید تازہ ہوا۔ 15-20 منٹ کے لیے سارے بیٹھیں اور اپنی فجر کی نماز کو حوصلے کے ساتھ برقرار رکھیں کہ انشاءاللہ حضور کی سیرت سنوں گا، نغمے سنوں گا، اور شاہ صاحب کی دل کھول کر خدمت بھی آپ نے کرنی ہے، تاکہ ان کا آنا ہمارے لیے باعث برکت رحمت ہوتا ہے۔ تمام آنے والے نور مسجد سے، مسجد اعلیٰ سے، اور اسی طریقے سے مسجد طیب سے، مسجد رحمانیہ سے، اور جہاں جہاں کی مسجد قدیم سے، دعا کے بعد کھانا یہ سارے حضرات الحمدللہ جہاں جہاں سے حضرات تشریف لائے، علماء سے بھی درخواست ہے، عوام الناس سے۔ مدرسہ شریفیہ قرآنیہ میں انشاءاللہ کھانا ہوگا 15 منٹ کے لیے۔ میرا بھائی، بہت ہی پیارا بھائی حافظ سید عزیز الرحمان شاہ صاحب الحمدللہ یہ آپ کے سامنے حضور کی ثنا خوانی کریں گے۔ مل کے ذرا اللہ کا نام بلند کر لے، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان قرآن، شان اسلام، دینی مدارس، شان علماء کرام، سید عزیز الرحمان شاہ صاحب۔ مل کے درود شریف پڑھ لیں میرے۔ ماشاءاللہ۔